اللہ اپنے نبی کو بھیج کر یہ فخر کر رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ یہ بندے ایسے ہیں کہ جن کو پیدا کر کے خود خالق ناز کر رہا ہے، رسول اعظم ہوں یا مولا کائنات ہوں یا آل محمد ہوں۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا خالق ہے، مگر ہمارا خالق اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا ہے۔ تو کتنی عظیم مخلوق ہے اور کتنے عظیم بندے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں جہالت کو ختم کرنے کی اور علم کو پھیلانے کی۔ آل محمد کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہالت ختم ہو اور علم پیدا ہو، اس لیے کہ جہاں علم ہو جاتا ہے وہاں ساری برائیاں خود بخود مٹ جاتی ہیں، اور جہاں جہالت آ جاتی ہے جھگڑا خود بخود آ جاتا ہے، اختلاف خود بخود آ جاتا ہے، ناحق کہنا خود بخود آ جاتا ہے، باطل خود بخود آ جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی ماں کا نام جہالت ہے، اور دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان کی ماں کا نام علم ہے۔ لہذا آپ اپنے اندر علم پیدا کیجئے۔ آل محمد کا مقصد ہی ہے کہ آپ لوگوں کے شعور کو بیدار کریں اور تمہارے اندر علم پیدا کریں۔ اس کا مطلب ہے طریقہ تبلیغ کیا ہے کہ آپ پہلے دیکھیے گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے، آپ اسے موقع تو دیجئے کچھ سنبھل لے گا۔ جیسے نبی کی خدمت میں آ گیا ایک شخص، کہنے لگا یا نبی اللہ، کوئی عیب ایسا نہیں ہے جو میرے اندر نہ ہو۔ ایسے بھی تھے سچے آدمی، کہنے لگے سب کچھ کا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے گناہ کی جو میرے اندر نہ ہو، مگر آپ کو دیکھ کے مجھے بڑا پیار آتا ہے، آپ کی زبان، آپ کا کیریکٹر، آپ کی امانت داری، آپ کا چہرہ انور، آپ سے مجھے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کہیں تو آپ کے احترام میں ایک دو چھوڑ سکتا ہوں میں۔ نبی نے کہا نہیں، دو کی بھی ضرورت نہیں، بس ایک ہی چھوڑ دو۔ اور کیا کیا کرتے ہو؟ کہا زنا فلاں، گنوا لیے نبی نے۔ کہا جھوٹ، کہا جھوٹ بھی بڑا اونچا بولتا ہوں میں، ہلکا پھلکا نہیں بولتا۔ تو نبی نے کہا اچھا ان گناہ کو تو سب کو سائیڈ میں رکھو، تم ایسا کرو آج مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ میں کسی گناہ سے نہیں روکتا تم کو، بس ایک گناہ سے روکتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ۔ اب ہمارا مجمع کیا سوچ رہا ہے، یا اس نے تو زنا کو بھی بتایا، اس نے تو ڈکیتی کو بھی بتایا، چوری کو بھی بتایا، اتنے بڑے بڑے عیب بتا دیے ہیں اس نے، رسول اللہ کو یہ بڑے عیب چھڑوانے چاہیے۔ اصل میں جو تمہاری نظر میں بڑا تھا وہ تم چھڑوا رہے ہو۔ جہاں سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، رسول نے کہا بس تم ایک کام کرو۔ اب یہ بھی نہیں سمجھا اس بات کو، کہنے لگے بھائی کمال ہو گیا، آج تو بڑا کمال ہو گیا، میں تو سارے کام کروں گا، میں خالی جھوٹ نہیں بولنا، بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ چھوڑ دوں گا میں۔ گیا مثلا گیا زنا کے لیے، پہنچا، چاہتا ہے زنا کروں، کہنے لگا اگر صحابہ کے درمیان میں نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کل کہ زنا کیا تھا تم نے، تو اتنی جسارت تو ہے نہیں جو کہہ سکوں کہ کیا، اور اگر کر کے کہوں کہ نہیں کیا تو نبی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے آپ؟ یعنی اگر میں کروں تو جسارت نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کہہ سکوں میں کہ ہاں میں یہ کر کے آیا ہوں، لیکن اگر کر لوں اور یہ کہوں میں نے نہیں کیا تو نبی نے تو وعدہ یہی لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا بس۔
ادھر چوری کے لیے گیا تو یہی بات ذہن میں آئی، زنا کے لیے گیا تو یہی بات ذہن میں آئی، پورا ہفتہ ہر گناہ کے لیے جاتا ہے، یہ سوچ کے آ جاتا ہے کہ مجمع میں گناہ کا اعتراف کیسے کروں گا، اور اگر کر لوں منع کیسے کروں گا۔ نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، قدموں میں آ کے گر گیا، یا نبی اللہ، نبی ہو تو آپ جیسا ایک چیز ایسی چھڑا لی جس نے ساری برائیوں کو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے، خدا کی قسم سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ ادھر تو نبی نے بتایا یہ، اب نبی کی ہسٹری سے میں 8ویں کی ہسٹری ملا دوں، اس لیے کہ 8واں بالکل ایسا ہی تھا جیسے نبی۔ یہ لفظ بدلوں میں آپ کے لیے، حقیقت میں سارے محمد تھے، فضیلت میں سارے علی تھے۔ حقیقت میں سب محمد ہیں اور فضیلت میں سارے کے سارے علی ہیں، تو لہذا اس علی کا تذکرہ جس کا نام ہی علی ہے، علی رضا اس کا نام ہی علی ہے، اس شخصیت کے نے اپنے نبی کے دین کو کیسے آگے بڑھایا؟ حدیث سنیے۔ آج ہمارا مجمع 2 حصوں میں، اور اپنے لہجے کو دھیما کرتا ہوں چونکہ بات تھوڑی سی بھاری ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بات بھاری ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے مجمع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ذاکروں نے، ممبر پہ آنے والوں نے۔ بعض ممبر پہ آنے والوں نے محبت اہل بیت میں اتنا جری بنایا لوگوں کو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ صرف محبت اہل بیت کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بے عمل بنایا۔ کچھ لوگ اتنا عمل میں آگے بڑھ گئے کہ وہ کہنے لگے اب محبتی کی ضرورت نہیں ہے، بس عمل کرتے رہیے آپ، نماز روزہ حج زکوٰۃ فلاں یہ سارا کریے۔ اس مسئلے کو اگر میں بھی ذاکر بن کے حل کروں تو نہیں ہوگا، میں بھی یا ادھر چلا جاؤں گا یا ادھر چلا جاؤں گا۔ آئیے اپنے امام سے پوچھتے ہیں، جس امام کی شہادت ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لا تدعو العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتقالا علی حب آل محمد ولا تدعو حب آل محمد اتقالا علی العبادہ فإنہ لا يقبل احدہما دون الآخر۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے ہمارے چاہنے والو، عمل صالح کو اور عبادت کو نہ چھوڑنا ہماری محبت پر بھروسہ کر کے۔ ارے بھائی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، اتنی جسارت ہم نہیں کر سکتے۔ عمل کو اور عبادت کو نہ چھوڑنا ہماری محبت پر بھروسہ کر کے، اور ہماری محبت کو نہ چھوڑنا عمل پر گھمنڈ کر کے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول۔ اگر عمل لے گئے محبت نہیں تو قبول نہیں، اور صرف محبت کا دعویٰ لے گئے عمل نہ لے گئے۔ اب یہ بتائیے آپ کس کی مانیں گے؟ کتنی چیزیں آپ کو لے جانی ہے؟ دونوں چیزیں لے جانی ہے، عمل بھی لے جانا ہے اور محبت بھی لے جانی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا نبی رحمت پروردگار ہے۔ مکے میں نبی کے آنے کے بعد اتنی رحمتیں نازل ہوئیں، اتنی رحمتیں، اس لیے کہ مکے کی زمین پھٹنے لگی تھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے، موسم خوشگوار نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کے وجود کی برکت یہ تھی کہ اتنی بارشیں ہوئیں کہ مکے کی زمین سبز و شاداب ہو گئی۔
یہ وجود نبی کی برکت ہے. لہذا ہمارا نبی رحمت بن کے آیا ہے، اس لیے کہ رحیم کا نمائندہ ہے. آپ جو ابتدا کرتے ہیں ہر کام کی، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنے ہر کام کی ابتدا کریے کاہے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ابتدا کریے. آپ کوئی بھی شے ہو، اسلام کہتا ہے ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے. اب اس کے کئی ریزن ہیں، کئی وجوہات ہیں. بسم اللہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے تو خالی یہ کہ یہ عادت کیوں ڈلوائی جا رہی ہے. جوانوں سن لو، اس کو بہت غور سے سننا. بسم اللہ کی عادت کیوں ڈلوائی جا رہی ہے؟ جب انسان کو بسم اللہ کی عادت پڑ جائے گی تو کام کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور، غلط کے لیے بسم اللہ کر رہا ہوں یا صحیح کے لیے بسم اللہ کر رہا ہوں. مثلا آپ چوری کرنے گئے کہیں اور عادت ہے آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غلط کام کرنے گئے اور ان کو عادت ہو گئی بسم اللہ کی، مگر لوٹ آئے. مطلب تالا توڑنے لگے کسی دکان کا، بسم اللہ الرحمن. ارے یہ تو غلط ہے، میں اللہ کا نام کہاں لے رہا ہوں بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ انسان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے کافی ہے. اسی لیے جب اپنی اولاد کے ساتھ کھانے پر بیٹھو تو سب سے پہلے بچوں کو کہو بیٹا بلکہ باپ کو چاہیے بسم اللہ الرحمن، تاکہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بچے بسم اللہ کہیں. آپ خود ہی کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بچے آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. روایت میں یہاں تک ہے جتنی ورائٹی ہو اتنی بسم اللہ ہو. دسترخوان پہ جتنی ورائٹیاں ہوں، کیونکہ ہمارا دسترخوان ایک نعمت کا نہیں ہوتا، اس میں کئی نعمتیں ہوتی ہیں. اور آپ چاہتے ہیں بسم اللہ ایک ہی پڑھ لوں میں؟ نہیں، جتنی نعمتیں ہوں اتنی بسم اللہ الرحمن. یہ روایات ہیں کہ اتنی ہی بسم اللہ پڑھنی چاہیے جتنی ورائٹی. مطلب بریانی ہے، خورما ہے، فلاں ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں موجود ہے جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھ دی، شیطان آپ کے لقمے میں شامل نہیں ہو سکتا. پھر شیطان ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے. مجھے تو خالی آپ کو اتنا بتانا ہے کہ میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے.